بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. حضرات گرامی قدر، آج ماہ ذوالحجہ کا یہ اجلاس عام حقیقت وسیلہ کے موضوع پر گفتگو کے لیے منعقد کیا گیا ہے، اور اسے ایک علمی مجلس کی شکل دی گئی ہے، کیونکہ سوال و جواب کے انداز میں بات زیادہ بہتر انداز میں آ جاتی ہے اور سمجھنے میں بھی زیادہ سہولت ہوتی ہے. یہ موضوع کافی طویل ہے اور اس میں کچھ حقائق ہیں، کچھ شبہات ہیں، تو کوشش یہ کی گئی ہے کہ حقائق کو سادہ انداز میں دلائل کے ساتھ پیش کر دیا جائے، اور اگر مستقبل میں موقع رہا تو اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ شبہات کا کسی وقت میں جائزہ بھی لے لیا جائے گا. تو آج ابتدا یہاں سے کرتے ہیں کہ وسیلہ کیا چیز ہے، وسیلہ کا معنی و مفہوم کیا ہے، اور اس کے بعد وسیلہ کی کتنی قسمیں ہیں، وسیلہ کی کتنی ضرورت ہے، اور وسیلہ میں جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، قرآن پاک سے اس کے دلائل کیا ہیں اور احادیث مبارکہ سے اس کے دلائل کیا ہیں. ان سب پر انشاءاللہ حسب ضرورت اختصار کے ساتھ یا تفصیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بات ہوگی. سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے وسیلہ کا معنی و مفہوم رکھیں گے. وسیلہ کا معنی لغوی اعتبار سے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی ہوتا ہے کسی کے قریب پہنچنے کا ذریعہ، واسطہ. اسی کو وسیلہ کہا جاتا ہے. جو کسی کا مطلوب ہو، مقصود ہو، کچھ چیز حاصل کرنا چاہتا ہے آدمی، وہ کیسے حاصل ہوگا، جس چیز کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے اسے وسیلہ کہا جاتا ہے. چنانچہ اردو زبان میں بھی اسی معنی میں وسیلہ استعمال ہوتا ہے. اردو کے مشہور لغت نگار، لغت لکھنے والے نور اللغات، وہ اپنی لغت کی کتاب کے شروع ہی میں لکھتے ہیں
لکھی تاریخ امیر اس لغت کی مجموعے کی میں نے جو صفحہ ہے وہ ایک سچا وسیلہ ہے شفاعت کا. ہر صفحے کو انہوں نے ایک وسیلہ قرار دیا ہے شفاعت کا کہ یہ صفحہ میرے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گا، واسطہ بنے گا، وسیلہ بنے گا. تو میرے بھائیوں، وسیلہ اور ذریعہ یہ کائناتی بھی ہوتے ہیں اور شرعی بھی ہوتے ہیں. یعنی دنیا کے بھی وسائل ہوتے ہیں. جیسے ایک انسان کو پیاس لگی، پیاس بجھانے کا کیا وسیلہ ہے؟ پانی پینا پیاس بجھانے کا وسیلہ ہے. کھانا کھانا بھوک مٹانے کا وسیلہ ہے. یہ کائناتی وسیلے ہو گئے. ایسے ہی کچھ شرعی وسیلے ہیں. جنت میں داخل ہونے کا وسیلہ، زبان اور دل سے کلمہ شہادت کا اقرار، یہ جنت میں داخل ہونے کا وسیلہ ہے. تو اس طرح سے کچھ وسیلے کائناتی ہیں، کچھ وسیلے شرعی ہیں. تو شرعی وسیلے ہوں چاہے کائناتی وسیلے ہوں، ہر وسیلے کے بارے میں ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ شریعت کا اس میں حکم کیا ہے. ہر وہ چیز جس سے پیاس بجھ جائے اس سے پیاس نہیں بجھائی جائے گی جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو جائے کہ ہمارے لیے شریعت میں جائز بھی ہے. اور ایسے ہی ہر وہ چیز جس کے بارے میں ہم اپنے طور سے سوچ لیں کہ یہ جنت میں داخلے کا سبب ہے یا جہنم سے بچانے کا سبب ہے، ہمارے اپنے تجربے سے، اپنے خواب سے، اپنی سوچ سے کچھ نہیں ہونے والا ہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کو وسیلہ نہ قرار دیا گیا ہو. بہرحال یہ وسیلہ کا معنی تھا. اب ہم آگے سنتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں کہ وسیلہ کے متعلق قرآن مجید میں کیا پیغام آیا ہے اور قرآن مجید میں وسیلہ کا لفظ آیا ہے اور کس معنی میں استعمال ہوا ہے. اس کو فضیلت الشیخ عطاء الرحمن سعیدی حفظہ اللہ سے سماعت فرمائیے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. حاضرین کرام اسلامی بھائیوں، وسیلے کا لغوی اور شرعی معنی ہم نے اور آپ نے سنا، جس کو عام طور پر ہم ذریعہ یا واسطہ کہتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالی نے 2 جگہ لفظ وسیلہ نازل فرمایا ہے. یعنی پورے قرآن میں 2 جگہ لفظ وسیلہ آیا ہے. ایک سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 کے اندر اور ایک سورہ اسراء کی آیت نمبر 57 کے اندر. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 کے اندر جس آیت کریمہ میں وسیلہ کا ذکر آیا ہے وہ آیت یہ ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اس آیت کریمہ کا سادہ ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے مومنوں اور مسلمانوں، اللہ تعالی سے ڈرتے رہو اور اس کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو. سورہ مائدہ کی اس آیت کریمہ میں لفظ وسیلہ آیا ہے جس کے اندر اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ اللہ تک وسیلہ تلاش کرو، وسیلے کی جستجو کرو. اب آئیے اس وسیلہ کا مفہوم کیا ہے، مفسرین کرام نے کیا بتلایا. جو قرآن کی تفسیر لکھنے والے قابل اعتماد مفسرین ہیں، انہوں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 کے اندر لفظ وسیلہ جو موجود ہے اس کا کیا مفہوم بتلایا ہے. ترجمان حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن بصری رحمہ اللہ اور مجاہد رحمہ اللہ نے سورہ مائدہ کی اس آیت کریمہ میں موجود لفظ وسیلہ کا معنی بتلایا ہے، مفہوم بتلایا ہے کہ اللہ تعالی کی اطاعت و فرما برداری کے ذریعہ اور اللہ تعالی کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ کر اللہ کی قربت تلاش کرنا، اللہ کا نزدیکی بننا، اسی کو وسیلہ کہا جاتا ہے. یعنی سورہ مائدہ کی آیت کریمہ میں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو حکم دیا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو، اس وسیلے کا مفہوم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں
اور مجاہد رحمہ اللہ اور دوسرے مفسرین نے کیا بتایا ہے؟ اللہ تک وسیلہ تلاش کرو، یعنی اللہ کی اطاعت کر کے، اللہ کی فرمانبرداری کر کے، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچا کر کے اللہ تک وسیلہ تلاش کرو۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے اس تفسیر میں بیان فرمایا ہے، اَيْتَقَرَّبُ إِلَيْهِ بِطَاعَتِهِ وَالْعَمَلِ بِمَا يُرْضِيهِ، اللہ تک وسیلہ تلاش کرو یعنی اللہ کی اطاعت اور اس کی مرضی کے مطابق عمل کر کے اس کی قربت حاصل کرو، اس کا قرب تلاش کرو۔ حافظ کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کو ذکر کیا ہے کہ سارے مفسرین نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں موجود لفظ وسیلہ کا مفہوم اور معنی بتلایا ہے کہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کر کے، اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے رک کر کے اللہ تک وسیلہ تلاش کرو۔ گویا وسیلہ مفسرین کی نگاہ میں وسیلہ کا مفہوم ہوا اللہ کی تابعداری، اللہ کی فرمانبرداری اور حرام چیزوں سے بچنا، یہ ایک ذریعہ ہے اللہ کی قربت حاصل کرنے کا۔ رہا مسئلہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 57 کے اندر، جس کے اندر لفظ وسیلہ کا ذکر ہے، تو یہاں مفسرین کرام کی کیا رائے ہیں؟ آئیے ہم سنیں فضیلت الشیخ عبدالہادی مدنی حفظہ اللہ سے۔ الحمدللہ، آپ نے سنی کہ قرآن مجید میں لفظ وسیلہ 2 جگہ استعمال ہوا ہے۔ پہلی آیت کا معنی اور مفہوم آپ نے سنا، دوسری آیت جو سورہ اسراء میں آیت نمبر 57 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کو پکارتے ہیں وہ لوگ خود اپنے رب سے قریب ہونے کا ذریعہ تلاش کرتے ہیں۔ وہ لوگ جن کو پکارتے ہیں وہ لوگ خود اپنے رب سے قریب ہونے کا ذریعہ تلاش کرتے ہیں کہ کون رب سے کتنا زیادہ قریب ہو جائے، اور وہ لوگ اپنے رب کی رحمتوں کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے ہی۔ یہاں پر میرے بھائیوں اس کا اگر شان نزول معلوم ہو جائے تو مفہوم سمجھنا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ صحیحین میں یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس کا شان نزول آیا ہے کہ کفار میں سے کچھ لوگ، عرب کافروں میں سے کچھ لوگ جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے، انہیں پکارا کرتے تھے، ان سے دعائیں مانگا کرتے تھے، ان سے سوال کیا کرتے تھے، ان کے سامنے اپنی حاجت رکھا کرتے تھے، اور ان جنوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی ہدایت دے دی، وہ مسلمان ہو گئے۔ اب یہ لوگ جنوں کو پکارتے رہے، اپنے کفر پہ باقی ہیں، اور جنوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ تلاش کر رہے ہیں، اور وہ لوگ اپنی ایمان کے ذریعے سے، اپنے ایمان کے ذریعے سے اور اپنی اطاعت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت تلاش کر رہے ہیں اور اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اپنے رب کے قریب ہونے کا ذریعہ تلاش کر رہے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اور وہ وسیلہ ایمان اور اطاعت کا وسیلہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے رب سے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کی عبادت کا وسیلہ اخلاص کے ساتھ جس کے ذریعے سے وہ اپنے رب سے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ مفسرین میں دیکھیں تو بہت سارے مفسرین نے معنی لکھا، شیخ نے بیان کیا، اور میں ایک عظیم مفسر کا نام لیتا ہوں، علامہ اسماعیل حقی حنفی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے لکھا ہے وسیلہ کا معنی لکھتے ہوئے القربۃ بالطاعۃ والعبادہ، یعنی وہ لوگ اپنے رب سے قربت تلاش کر رہے ہیں، رب کی اطاعت کر کے، رب کی عبادت کر کے۔ تو وسیلہ یہ ہے کہ اللہ کی نزدیکی اور اللہ کی قربت تلاش کی جائے، اللہ کی ایمان، اللہ پر ایمان اور اللہ کی اطاعت اور عبادت کے ذریعے سے۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ حدیث میں وسیلہ کہاں آیا ہے اور اس کا کیا مفہوم ہے۔ یہ شیخ سے سنیں۔ قرآن کے اندر وسیلہ 2 جگہ آیا ہے لفظ وسیلہ، اور حدیث شریف کے اندر بھی لفظ وسیلہ کا ذکر آیا ہے، اور قرآن کے اندر وسیلہ کا جو معنی ہے عام طور پر وہاں بھی وہی معنی ہے معنی کے اعتبار سے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔
اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، اذان کے بعد کی دعا ہے، جو آپ سب میں اکثر لوگوں کو یاد ہوگی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم صلوا الله بي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت علیہ الشفاعہ۔ یہ اذان کے بعد کی دعا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اور اس دعا کے اندر لفظ وسیلہ کا معنی آیا ہے۔ اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اس حدیث کے اندر جو لفظ وسیلہ آیا ہے اس کا کیا مفہوم ہے، کیا مطلب ہے، اس کو اچھی طرح سے آپ سمجھیں، کیونکہ وہ حضرات جو وسیلہ کو بہانہ بنا کر کے بہت سارے شرکی امور میں، شرکیات میں ہم کو اور آپ کو ڈال دیتے ہیں یا بیوقوف بنا دیتے ہیں کہ بھائی حدیث میں وسیلے کے ذکر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے لیے وسیلہ مانگو، تو اس وسیلے کا مفہوم کیا ہے؟ اور اس حدیث کے اندر جو لفظ وسیلہ موجود ہے خود اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا میرے بھائیوں کہ جس وسیلہ کے ماننے کا میں نے حکم دیا اپنے لیے اس وسیلے کا مفہوم کیا ہے۔ اس حدیث کا سادہ سا ترجمہ ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم مؤذن کی آواز سنو، یعنی جب وہ اذان دے رہا ہو تو انہی الفاظ کو تم بھی دہراؤ جو مؤذن کہتا ہے، اذان کا جواب دو، پھر میرے اوپر درود بھیجو، اذان کا جواب دینے کے بعد میرے اوپر کیا کرو؟ درود بھیجو، کیونکہ جو میرے اوپر ایک بار درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا کرو۔ کس چیز کی دعا کرو؟ مقام وسیلہ کی دعا کرو۔ پھر اللہ کے رسول ہی فرما رہے ہیں وسیلہ ایک بلند مقام ہے۔ وسیلہ کیا ہے؟ ایک بلند مقام ہے جو اللہ کے صرف ایک ہی بندے کے لیے مناسب ہے۔ وسیلہ کا معنی ہے، حدیث میں موجود وسیلہ کا معنی اللہ کے رسول بیان فرما رہے ہیں کہ جس کے بارے میں میں تم کو حکم دے رہا ہوں کہ تم لوگ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگو، وہ وسیلہ ہے کیا؟ وسیلہ ایک بلند مقام ہے جو اللہ کے نیک بندوں میں سے صرف میرے لیے مناسب ہے۔ کس کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں جس نے میرے لیے وسیلے کی دعا کی۔ ذرا سنیے گا، جس نے میرے لیے وسیلے کی دعا کی، کیا مطلب؟ یعنی جس نے میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مقام وسیلہ مانگا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی، ثابت ہو جائے گی۔ اس حدیث کے اندر جو لفظ وسیلہ موجود ہے اس سے مراد مقام محمود ہے جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے؟ خاص، جو کس کو یہ رتبہ بلند کس کو ملے گا؟ اذان کے بعد والی دعا میں جو وسیلہ کا ذکر ہے اس کا مطلب نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ مانگو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی یا رسول ان کو وسیلہ قرار دیا۔ نبی کے لیے وسیلہ مانگو، کس سے؟ اور وسیلے کا مفہوم کیا ہے؟ مقام محمود، وہ بلند رتبہ مقام جس کے اہل اور مستحق پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو حدیث شریف کے اندر جو صحیح مسلم کی روایت ہے، اس حدیث کے اندر جو لفظ وسیلہ موجود ہے اس کا مفہوم ہے مقام محمود، وہ بلند رتبہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا۔ لہذا میرے بھائیوں اور ساتھیوں، یہ بات وسیلہ کا مفہوم اور قرآن مفسرین کی اقوال کی روشنی میں جو ہم نے سمجھا وہ یہ ہے کہ کلمہ بہت ہی وسیع مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے۔ اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان ایک وسیلہ ہے، ساری عبادتیں ایک وسیلہ ہے، سارے اچھے کام وسیلہ ہے، شرک، کفر، نفاق، بدعت اور محرمات
سے اجتناب یہ ایک وسیلہ ہے. شرک سے بچنا، نفاق سے بچنا، کفر سے بچنا یہ ایک وسیلہ ہے. سارے بڑے بڑے گناہوں سے بچنا یہ ایک وسیلہ ہے. غرضے کی ہر وہ عمل جس کے کرنے سے انسان جس کو کر کے انسان اللہ کی قربت چاہتا ہے، اللہ کا نزدیکی بننا چاہتا ہے، اور وہ عمل قرآن و حدیث سے ثابت بھی ہے، تو وہ عمل کیا ہے؟ وسیلہ ہے. تو حدیث کے اندر جو لفظ وسیلہ موجود ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کی ذات کا وسیلہ لو، بلکہ اس کا مطلب ہے نبی کے لیے مقام محمود کی فرمائش کرو اللہ تعالیٰ سے. اب وسیلے کے تعلق سے مزید باتیں ہم یہ سنیں اور یہ سمجھیں کہ کیا وسیلہ ضروری ہے، وسیلے کی ضرورت ہے کہ نہیں. اس کا جواب دیں گے فضیلت الشیخ عبدالہادی مدنی. الحمدللہ انسان کمزور ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کمزوری پر پیدا کیا ہے. خلق الانسان ضعیفا. اور ہر انسان کو اپنی کمزوری، اپنی بے بسی، اپنی لاچاری، اپنی ضرورت معلوم ہے کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں اور ہمیں دعا کی ضرورت ہوتی ہے. چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں، جسے آپ نے اللہ سے روایت کی ہے، جسے حدیث قدسی کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو، مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندو تم سب بھوکے ہو، مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا. تم سب ننگے ہو، مجھ سے کپڑا مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا. تم سب گمراہی میں ہو، مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں صحیح راستے پر دوں گا. تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ بندہ دعا کا محتاج ہے، دعا اس کی ضرورت ہے، اور پکارنا اور اپنی کمزوری میں اس قوی ذات کو پکارنا، اپنی لاچاری میں، اپنی نادانی میں علم والی ذات کو پکارنا، اور اپنی بے بسی میں قدرت والی ذات کو پکارنا، یہ بندے کی مجبوری ہے اور یہ بندے کی ضرورت ہے. اور دعا کے آداب میں سے ایک ادب ہے وسیلہ، کہ وسیلہ کے ذریعے سے بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا قبول کرے، تو وسیلہ تلاش کرتا ہے جس کے ذریعے سے قبولیت کی امید بڑھ جائے. تو دعا کے کچھ آداب ہیں، بہت سارے آداب ہیں، جس میں سے ایک ادب وسیلہ بھی ہے. اس لحاظ سے وسیلہ کے علم کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور دعا کرنے کے لیے دعا کے آداب میں سے ایک ادب وسیلہ ہے. اس لیے وسیلہ کا علم بھی حاصل کرنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ میرے بھائیوں، چاہے شرعی وسیلہ ہو اور چاہے کونی وسیلہ ہو، کوئی بھی وسیلہ ہو، تو اس وسیلے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ وسیلہ ہمارے لیے جائز ہوگا یا ناجائز. جیسے مثال کے طور پر مال کمانے کے بہت سارے وسائل ہیں. مال کمانے کا وسیلہ ہے تجارت کرنا، مال کمانے کا وسیلہ ہے سود کھانا، مال کمانے کا وسیلہ ہے رشوت لینا، مال کمانے کا وسیلہ ہے حرام چیزیں بیچنا، مال کمانے کا وسیلہ ہے جوا اور سٹا. تو کیا ہر وسیلہ جائز ہے؟ کچھ وسیلے جائز ہیں اور کچھ وسیلے ناجائز ہیں. جیسے کائنات کے معاملے میں ہے ویسے شریعت کے معاملے میں بھی ہے. تو یہاں ہم یہ جانیں کہ دعا کے آداب میں سے ایک ادب وسیلہ ہے اور اس کی ہمیں ضرورت ہے. اب اس میں کون سا وسیلہ جائز ہے